انسان کی زندگی کے 3 ادوار شمار کیے جاتے ہیں۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر 15 سال کے اختتام تک اس کو بچپنا اور لڑکپن سے تعبیر کرتے ہیں۔ 16 سال سے لے کر یا 40 یا 50 سال تک جو عمر ہے اس کو جوانی میں شمار کرتے ہیں، اور 50 سال کے بعد انسان بڑھاپے کی طرف ڈھلنے لگتا ہے، اور پھر بڑھاپے کے بعد سوائے موت کے اور کوئی دور اس کو دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ انسان کی زندگی کا سب سے خوبصورت ترین دور اس کی اپنی جوانی ہوتی ہے، اور جوانی کی بہت اہمیت ہے۔ جوانی جب انسان کو نصیب ہوتی ہے، پہلی چیز تو جوانی آتی ہے چلی جانے کے لیے۔ جوانی کے خوبصورت لمحات، جوانی کی خوبصورت راتیں، جوانی کے خوبصورت اوقات انسان کے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک سب میں حسن ہوتا ہے، سب میں خوبصورتی ہوتی ہے، سب میں طاقت ہوتی ہے، سب میں قوت ہوتی ہے۔ انسان جوانی میں جو کام کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ انسان جوانی میں اگر نیکی کرنا چاہے تو بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، اور انسان جوانی میں اگر گناہ کرنا چاہے تو بھی اس کے اعضاء کے اعتبار سے، طاقت اور قوت کے اعتبار سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ غرض کہ انسان اگر جوانی میں صحیح راستے کا انتخاب کر لے تو وہ جنت کی راہ کا مسافر بن جاتا ہے، اور اگر انسان صحیح راستے کا انتخاب نہ کر سکے اور وہ برائیوں کے راستے پر چل پڑے تو پھر وہ جہنم کا ایندھن بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ہمیں یہاں کثرت کے ساتھ جو نوجوان موجود ہیں ان سے مخاطب ہو کر کے مجھے یہ بات عرض کرنی ہے کہ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہم میں سے اکثر لوگ ہیں جن کو یہ موقع عطا کیا ہے۔ جو لوگ ابھی 50 سال کی عمر کو نہیں پہنچے وہ بڑے خوش نصیب ہے اس اعتبار سے کہ وہ جوان ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو جوانی جیسی عظیم نعمت عطا کی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، جوانی میں انسان پر شیطان مکمل محنت کرتا ہے، بھرپور محنت کرتا ہے، اور شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح سے انسان کو اچھے راستے تک نہ جانے دے، اچھی راہ پر نہ جانے دے، برائیوں کے راستے پر اس کو چلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ شیطان انسان کی فکر کو اغوا کرتا ہے، شیطان انسان کی سوچ کو اغوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے ایک واقعہ یاد آتا ہے، ایک مرتبہ ایک ضعیف آدمی جو بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے ان کی کمر جھک گئی تھی، وہ جھکی ہوئی کمر کو لے کر کے ایک راستے سے تشریف لے جا رہے تھے۔ اکثر بڑھاپے میں انسان کو مختلف بیماریاں گھیر لیتی ہے۔ اس بندے کو ضعیفی کی وجہ سے کمر جھک گئی، اور جھکی ہوئی کمر سے وہ کہیں جا رہے تھے۔ کچھ نوجوان لڑکے وہاں پر موجود تھے، ان میں سے ایک جوان نے شوخی کے طور پر، مستی کے طور پر، مذاق کے طور پر اس بوڑھے کا مذاق اڑانے کے لیے اس بوڑھے سے کہا، بابا اس جھکی ہوئی کمر سے کیا تلاش کر رہے ہو، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ جب انسان کی کمر جھکی ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ کچھ تلاش کر رہا ہے۔ اس جوان نے جیسے ہی اپنی شوخی کرتے ہوئے اور مذاق کرتے ہوئے اور مستی کرتے ہوئے اس بوڑھے سے سوال کیا کہ بتائیے یہ آپ کیا تلاش کر رہے ہیں بابا؟ جملہ تو بڑا سخت تھا، بوڑھا لیکن چڑا نہیں، اس لیے کہ وہ سنجیدہ انسان تھا۔ اس نے سنجیدگی کے ساتھ اس جوان کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہنے لگا، بیٹا میں اپنی کھوئی ہوئی جوانی کو تلاش کر رہا ہوں، میں اپنی کھوئی ہوئی جوانی کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ اتنا سننا تھا، سننے کے بعد وہ جوان جو ابھی شوخی کر رہا تھا، مستی کر رہا تھا، اللہ اکبر، اس بوڑھے کا مذاق اڑانے کی کوشش کر رہا تھا، اس نے جیسے ہی سنا کہ بیٹا میں اپنی کھوئی ہوئی جوانی کو تلاش کر رہا ہوں، میں ڈھونڈ رہا ہوں میری جوانی کی وہ حسین راتیں، میں ڈھونڈ رہا ہوں اپنی جوانی کی خوبصورت
रातें ढूंढ रहा हूं अपनी जवानी के वो औकात जो मैंने ज़ाय कर दिए। काश कि मेरी जवानी मुझे मिल जाती तो मैं उसको बताता कि बुढ़ापे के दुख क्या है, बुढ़ापे के गम क्या है, बुढ़ापे की तकलीफ क्या है। अल्लाह अकबर, खुदा ने मुझे जवानी दी थी, मैंने गुनाहों में सर्फ कर दिया, मैंने वक्त को ज़ाय कर दिया, मैंने वक्त को बर्बाद कर दिया। काश कि मेरी जवानी, गुमशुदा जवानी मुझे मिल जाती तो मैं उसको ये बताता कि बुढ़ापे के दुख और दर्द क्या होते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जरा गौर तो करें, जरा सोचो तो सही, कितनी कर्बनाक दास्तान है बुढ़ापे की। हम बुढ़ापे को हकीर नहीं समझते और ना कोई समझ सकता है। इस्लाम में बुढ़ापे की भी बड़ी अहमियत है, लेकिन जरा गौर तो करो ऐ मेरी कौम के वो जवानों जिन्होंने अपनी जिंदगी को गुनाहों के रास्ते पर लगा रखा है, बुराइयों के रास्ते पर लगा रखा है। हाँ, 16 साल से शुरू होकर 50 साल पे खत्म हो जाने वाली जवानी एक दिन खत्म हो जाएगी। औरतों पर बदनजरी करने वाले, जिना के अड्डों को आबाद करने वाले, शराब के अड्डों को आबाद करने वाले, अल्लाह अकबर, हराम लुक़मों को अपने पेट में डालने वाले, जरा गौर तो करें। अल्लाह अकबर, जो जराइम और गुनाह करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको दर्दनाक बुढ़ापा अता करता है। अल्लामा इब्ने रजब हम्बली रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने रसाइल के अंदर ये बात लिखते हैं। अल्लाह अकबर, हजरत अबू तय्यब रहमतुल्लाहि ताला अलैह 100 साल के हो गए थे, 100 साल की उम्र में भी बिल्कुल फिट और तंदुरुस्त थे। अल्लाह अल्लाह, किसी ने सवाल किया, ऐ अबू तय्यब ये तो बताएं 100 साल की उम्र में भी आप जवानों की तरह बिल्कुल फिट है, आप जवानों की तरह बिल्कुल मजबूत है, उसका राज क्या है? आज लोग समझते हैं मुरग्गन गिज़ाएं सेहत का राज है, ताकतवर गिज़ाएं सेहत का राज है, नरम गद्दों पर लेटना सेहत का राज है। मगर याद रखें, तलाश करो ताकतवर गिज़ाएं खाने वालों को। जो लोग ताकतवर गिज़ा खाकर खुदा की नाफरमानी करते हैं, कुव्वत वाली गिज़ाएं खाकर अपनी रातों को अय्याशों की नजर कर देते हैं, देखो कैसी कैसी बीमारियों के अंदर मुब्तला होते हैं, कैसी कैसी तबाहियों के अंदर गिरफ्तार होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि जो बीमारी में मुब्तला होते हैं वो सब बुरे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी कभी अच्छे इंसानों को भी आजमाइश और इम्तिहान के तौर पर बुरा बीमार करता है, लेकिन अक्सरियत लोगों की देखी जाए तो जराइम की बुनियाद पर बीमारियां आती है। याद रखो, जवानी के अंदर पानी में आग लगाने वालों, और ये सोचते हो कि कौन देखने वाला है, कौन पकड़ करने वाला है, कौन रोकने वाला है। जमहूरी मुल्क में रहते हैं, हम जो चाहेंगे करेंगे, जिस्म हमारा है, मर्जी हमारी है, दौलत हमारी है, मर्जी हमारी है, ताकत हमारी है, मर्जी हमारी है, आंखें हमारी है, मर्जी हमारी है, हम जो चाहेंगे करेंगे। सुन लो, अगर मोमिन हो तो कुरान कहता है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, कोई तेरी पकड़ करे न करे, अल्लाह पकड़ करने वाला है और अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। हर एक की पकड़ से कोई ना कोई छुड़ा सकता है, मगर अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं छुड़ा सकता। मेरा रब फरमाता है इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, बेशक तेरे रब का अज़ाब वाक़े होकर रहेगा, मालहू मिन दाफ़े, और जब वो अज़ाब देने का फैसला कर ले तो दुनिया की कोई ताकत उस अज़ाब को जो है वो दफा नहीं कर सकती, यानी कि उस अज़ाब से तुझे बचा नहीं सकती। अल्लाह अकबर, ऐ मेरी कौम के जवानों, अपनी जवानी पर रहम करो। अल्लाह अकबर, इधर बैठकर, उधर बैठकर, यहाँ बैठकर, वहां बैठकर, होटलों पर बैठकर, दरियाओं के किनारे जाकर, समुंदरों के किनारे जाकर अय्याशियों के आशियाने तामीर करने वालों, रब की पकड़ बड़ी सख्त है। जब वो पकड़ करता है तो फिर अल्लाह अकबर, तौबा की तौफीक भी छीन ली जाती है। अल्लाह अल्लाह, आज मेरा जवान कहाँ जा रहा है? अबू तय्यब रहमतुल्लाह अलैह 100 साल की उम्र में भी बिल्कुल फिट है, तंदुरुस्त और तवाना
بوڑھا ہے. لوگوں نے پوچھا توانائی کا راز کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں جب میں جوان تھا میں نے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا، اور جب میں بوڑھا ہو گیا تو اللہ نے مجھے کمزوریوں سے بچا لیا. اللہ نے میرے جسم میں طاقت اور قوت کو باقی رکھا. اور اسی طرح سے اس کے برعکس ابن رجب کہتے ہیں ایک مرتبہ سید الطائفہ طاؤس العلماء حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بغداد کے بازار سے جا رہے تھے. ایک بوڑھا لوگوں کے درمیان ہاتھ پھیلا کر کے بھیک مانگ رہا تھا. جوانوں بہت غور سے سننا، کما کر اڑانے والوں، کما کر عیاشی کرنے والوں، دولت کے نشے میں رب کو بھولنے والوں، دولت اور جوانی کے نشے میں خدا کی عبادت سے دور بھاگنے والوں، یاد رکھو ذرا اللہ رب العزت کے قانون پر بھی نظر رہے، اس کی غیرت پر بھی نظر رہے. اللہ اکبر. سید الطائفہ نے دیکھا ایک بوڑھا ہے جو بازار میں بھیک مانگ رہا ہے، مگر کوئی اس کو بھیک بھی نہیں دیتا، کوئی اس کے دامن میں بھیک بھی نہیں ڈالتا. لوگوں نے حضرت جنید بغدادی سے کہا اہل بغداد کیا اتنے بے مروت ہو گئے؟ صوفیہ کی زمین کے لوگ، اولیاء کی زمین کے لوگ اتنے بے مروت ہو گئے کہ کسی بوڑھے کے دامن میں بھیک ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو سید الطائفہ نے اس بوڑھے کا چہرہ دیکھ کر فرمایا یقیناً اس نے اپنی جوانی کو عیاشی اور مکاری میں گزاری ہوگی، گناہ اور پاپ میں گزارا ہوگا. قدرت نے بڑھاپے میں اتنی ذلت مسلط کی کہ اس کو کوئی بھیک دینے والا نہیں ہے. جب لوگوں نے تحقیق کیا تو معلوم ہوا کہ سید الطائفہ کا فرمان بالکل سچ ہے. اللہ اکبر. جب معلومات لی گئی تو اس نے جوانی میں آوارگی کی تھی، اس نے جوانی میں عیاشی کی تھی، اس نے جوانی میں پاپ کیے تھے، اس نے جوانی میں جرائم کیے تھے. کیا پتا چلا اگر جوانی میں گناہ سے بچو گے تو اللہ بڑھاپے میں بھی طاقت عطا کرے گا، بلکہ اللہ بڑھاپے سے محفوظ رکھے گا. اس لیے کہ سفید داڑھی کا نام بڑھاپا نہیں ہے، جسم کی کمزوری کا نام بڑھاپا ہے، آنکھوں کی روشنی چلے جانے کا نام بڑھاپا ہے، بالوں کے جھڑ جانے کا نام بڑھاپا ہے. اللہ اکبر. اعضاء کے کمزور ہو جانے کا نام بڑھاپا ہے. دیکھ لو اللہ کے ولیوں کو، جس ولی کی زندگی کو دیکھو گے اللہ اکبر 90 سال کے ہونے کے بعد بھی ان کے جسم کی طاقت موجود ہے. کیا آپ سرکار غوث پاک کو نہیں جانتے؟ 90 سال کی عمر میں بھی میرے غوث کی شان یہ تھی کہ ایک پیر پہ کھڑے ہو کر کے ایک رات میں پورا قرآن ختم کر لیا کرتے تھے. اور آج 40 سال کی عمر میں ہم تراویح پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے.